السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرا نام توصیف احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نیکسٹ ٹاپ یو کے دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یو کے حکومت نے آج ایک ہی بہت ہی بڑا قانون جو ہے وہ پیش کیا ہے، جس کے مطابق اسائلم سیکر جو تھے وہ بہت ہی برے پھنسے ہیں۔ اب میں آپ کو کس زبان سے سمجھاؤں کہ برے پھنسے ہیں؟ چلو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ کس طرح سے بہت بڑے پھنس گئے ہیں اور اب ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کے اگلے حصے کی طرف اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ ہوم سیکریٹری شبانہ محمود نے آج پیش کی ہیں۔ دوستو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت جو یو کے کی ہے وہ یہ قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ کیوں کر رہی ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو لیبر پارٹی کی حکومت تھی وہ آنے سے پہلے ہی ان کا جو موٹو تھا وہ یہی تھا کہ ہم جو انلیگل جو امیگرینٹس ہیں ان کو کنٹرول کریں گے۔ تو جیسے کہ ان کا یہ موٹو تھا اور اب جیسے یہ اقتدار میں آئی تو انہوں نے بہت ہی جو مشکل جو قوانین ہیں وہ پیش کرنے شروع کر دیے، اور آج جو قانون پیش کیا گیا ہے وہ انتہائی ٹف ہے اسائلم سیکرز کے لیے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا ہے جو اسائلم سیکر کے لیے ٹف ہے۔ دوستو پہلے جو اسائلم سیکرز کے لیے یہ قانون تھا کہ جن کا اسائلم پاس ہو جاتا تھا وہ ان کو ریفیوجی سٹیٹس 5 سال کے لیے دے دیا جاتا تھا، اور اس وجہ سے وہ یہ یو کے میں رہ سکتے تھے 5 سال کے لیے، اور پھر یہ 5 سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے سٹیزن شپ یعنی ILR کے لیے اپلائی کرتے تھے، پھر ایزیلی اپنا 6 سال وہ برٹش پاسپورٹ ہولڈر بن جاتے تھے۔ لیکن دوستو اب ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ اب جو یہ قانون چینج ہوا ہے اب اس کی مدت 20 سال تک کر دی گئی ہے، یعنی اب جو بھی اسائلم سیکر جو آئے گا اس کو 20 سال تک اس کنٹری میں رہنا ہوگا، اور 20 سال کے بعد اس کو سٹیزن شپ یعنی اس کو ILR ملے گا اور برٹش پاسپورٹ ہولڈر بنے گا 20 سال کے بعد۔ اب یہ 20 سالوں میں انہوں نے اور قانون بھی انہوں نے نافذ کیے ہیں ڈیورنگ 20 ایئرز۔ ان کو جب 2.5 سال کے بعد یعنی 30 ماہ کے بعد یہ جو ہوم آفس یو کے کا ہے وہ چیک کرے گا کہ آیا کہ ابھی بھی 2.5 سال گزرنے کے بعد جو بندہ ادھر رہ رہا ہے اس کو ابھی بھی اپنے ہوم کنٹری میں خطرہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر خطرہ نہیں ہوگا 2.5 سال گزرنے کے بعد بھی، یعنی جو سیاسی بیس پہ آتے تھے، اگر ان کو خطرہ نہیں ہے 2.5 سال گزرنے کے بعد بھی، پھر اگر خطرہ ختم ہے تو ہوم آفس ان کو واپس ڈپورٹ کر دے گا۔ اگر خطرہ ہے تو اس کو پھر 2.5 سال کے لیے ویزا دیا جائے گا، اور ایسے 2.5 سال بڑھا کر 20 سال کمپلیٹ کیے جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی سخت قانون ہے، اس وجہ سے یہ ایٹم بم کی طرح گرا ہے یہ اسائلم سیکرز پر۔ دوستو آج یہ بڑی تبدیلی بھی پیش کی گئی ہے کہ جو بھی یہ بیوی بچے یا فیملی جو بھی، یا چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا فادر ہو اس کا یا اس کی مدر ہو، جو بھی فیملی ویزے پہ یا جو بھی اسٹوڈنٹ ویزے پہ یا جو بھی ایسے آتے تھے، تو ان کو اب چیک کیا جائے گا کہ آیا کہ ان کے پاس زیادہ رقم تو نہیں ہے، زیادہ انہوں نے قیمتی سامان تو نہیں پہنا ہوا، یعنی کہ واچ وغیرہ یا ان کے نیکلس وغیرہ خواتین کے، یا ان کے چیک کیا جائے گا بینک اکاؤنٹس وغیرہ، کہ جو انہوں نے ساسا وغیرہ اکٹھا کیا ہوتا تھا کہ ان کا یہ پلان ہوتا تھا کہ وہ برطانیہ میں آئیں گے، اسائلم کلیم کریں گے اور اس کے بعد وہ اپنا کوئی کاروبار ادھر کریں گے۔ لیکن اب ہوم آفس نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسا اب ہرگز نہیں ہونے والا، کیونکہ اب وہ ان سے ضبط کر لیا جائے گا، کیونکہ ہوم آفس یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ ہم نے ہی اگر پناہ دینی ہے، ان کو رہائش وغیرہ دینی ہے، کھانے پینے کے اگر اخراجات ہم نے ہی اٹھانے ہیں، تو ان کو یہ بڑی رقم کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اس لیے وہ ان سے یہ بڑی رقم ضبط کر لی جائے گی۔ تو تمام قیمتی سامان، بریسلیٹ، نیکلیس اینڈ قیمتی واچ اور کیش وغیرہ بھی، اور جیسے کہ جو خواتین وغیرہ نے یہ انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوتی تھی وہ بھی بہت قیمتی ہوتی تھی، وہ سارا کچھ ان سے لے لیا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو یہ قانون آج پیش کیا گیا ہے یہ ان پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا جو پہلے سے ہی ریفیوجی سٹیٹس لیے بیٹھے ہیں یو کے میں۔ اب ان کو بھی چیک کیا جائے، یعنی مثال کے طور پہ جو افغانستان سے آئے تھے
ان کو بھی چیک کیا جائے گا کہ آیا کہ جو ان کا اب ہر مہینے بعد چیک کیا جائے گا کہ ان کو اب افغانستان میں خطرہ تو نہیں ہے، اگر خطرہ نہیں ہے تو ان کو رپورٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ جب وہ یہ چیک کیا جائے گا جب وہ آئے تھے تب یہ افغانستان میں خطرہ تھا، جب مثال کے طور پہ جب وہ آئے ہوں گے تو وہ طالبان اور امریکن فورس کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی، اب لیکن وہ جنگ ختم ہو گئی ہوگی تو ان کو رپورٹ کر دیا جائے کیونکہ اب ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو یہ بہت ہی بڑا پوائنٹ ہے۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں فیملی ویزا روٹ پر۔ دوستو پہلے تو ایسے تھا کہ جو بھی انلیگل طریقے سے آئے یا لیگل طریقے سے آئے، جو بھی ادھر آ گیا، ایک تو لوگ اسائلم کلیم کرتے تھے، دوسرا یہ تھا کہ لوگ ایسی خواتین کو یا عورتوں کو چنتے تھے جو برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں یا تو برٹش بورن ہیں، تاکہ ان کا جو انلیگل سٹیٹس ہے وہ کور ہو جائے، لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ اب ہوم آفس یہ کہہ رہا ہے کہ اب ان کی بھی یہاں پر کوئی جگہ نہیں، اور یہ پہلے تو یہ لگا دیتے تھے کہ اپنے ہماری یہ بیوی بچے یہ کیا کریں گے، اپنے جو بچے ہیں، جو ہمارے بچے جو ادھر دو دو یا تین تین بچے جن کے پیدا ہوئے ہیں، ان کو ان کے جو سر سے باپ کا سایہ ختم اٹھ جائے گا، اور یہ لیکن اب اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ ایسے ہی تھے، وہ ٹارگیٹڈ جو عورتوں سے شادی کرتے تھے، چاہے ادھر تین تین بچوں کی مائیں کیوں نہ ہوں، کچھ کچھ لوگ تو میں نے ایسے دیکھے ہیں، وہ ایسی عورتوں سے شادی کرتے تھے کہ جن کے بچے بھی ہیں اور ان کے بھی بچے ہو گئے آگے، تو ان عورتوں سے وہ شادی کرتے تھے، لیکن اب یہ تمام فیملی ویزا روٹ ختم کر دیے جائیں گے۔ دوستو آج کی نیوز میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھی شبانہ محمود نے آج جو پارلیمنٹ میں تجاویز پیش کی ہیں، اس کو ان کی اپنے ہی لیبر جو پارٹی میں سے جو اراکین ہیں انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ اب ہم ان کو یہ جو قوانین ہیں یہ بہت سخت ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے، جیسے کہ جو زارا سلطانہ ہے، انہوں نے بھی اپنی تشویشناک رائے پیش کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ بہت ہی سخت قانون ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے یہ جو قانون پاس ہوا ہے اس کو آگے پبلک ری ایکشن کیا ہوگا، اور دیکھنا پڑے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی، تو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں ویڈیو کو، اور دوستوں کی طرف شیئر بھی کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔